السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ جیسا کہ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ بھائی شمع صاحب کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور رب وحدہ لا شریک نے یہ یاد رکھیے کہ کائنات ہمیشہ اسباب کے ذریعے چلتی ہے۔ رب کی ذات کبھی بھی نیچے آ کر کسی کے منہ میں لقمہ نہیں رکھتی۔ انسان صبح اٹھتا ہے، روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، اور شام کو پھر گھر واپس آتا ہے تو روزگار کا سلسلہ کر کے آتا ہے۔ ایسے اسباب کے ذریعے دنیا چلتی ہے، اور اسباب کے ذریعے ہی یہ کائنات کی صبح و شام جو ہے یہ گزرتے ہیں۔ رب وحدہ لا شریک نے اپنے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہو کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ شاید یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی فوت ہو جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی بھی مصیبت آئے یا آزمائش آئے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا۔ وہ میرا طریقہ ہے آزمانے کا کہ میں جان دے کے آزماؤں، میں جان لے کے آزماؤں، میں کثرت مال کی کثرت دے کے آزماؤں یا میں مال کی کمی دے کے آزماؤں، لیکن جو صبر کر جائے گا اس کے لیے اجر کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے۔ اور پورا رب کا قرآن پڑھے نا ہم تو رب نے کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع الصلاۃ، کہ میں نماز کے ساتھ ہوں یا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں دولت والوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جس کی بڑی کوٹھی ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ پوری کتاب کے اندر آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، رب نے کسی سے نہیں کہا کہ میں نماز والے کے ساتھ ہوں، میں زکوٰۃ والے کے ساتھ ہوں، میں بڑی بلڈنگ والے کے ساتھ ہوں، میں حاجی کے ساتھ ہوں، میں نمازی کے ساتھ ہوں۔ کسی کا ساتھ رب نے نہیں دیا، لیکن رب نے ساتھ کس کا دیا؟ رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ لوگوں یاد رکھو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ والدین آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، مائیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ آج بھائی شمس بھائی جمیل صاحب کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، ان کا جو ہے وہ ماں کی صورت اب نظر نہیں آئے گی۔ تو ماں کا مقام کیا بیان کرنا عزیز دوستو، ماں کا رتبہ میں کیا بیان کروں کہ آپ تصور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ بزرگوں، ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ لوگ وضو کر کے اللہ کے آگے جھکتے ہیں کس لیے؟ کہ ہمیں جنت مل جائے۔ لوگ عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ کہ ہمیں جنت مل جائے۔ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں جنت کے لیے کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن رب نے جتنی کائنات بنائی ہے نا، اس کائنات کے اندر جتنی روح ہے وہ ہر روح چاہتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ تو پتہ چلا رب کی سب سے پیاری چیز جنت ہے، سب سے خوبصورت چیز جنت ہے۔ کیا مجھے کیا آپ کو سب کو طلب جنت کی ہے، لیکن وہ جنت رکھی کہاں ہے رب کی ذات نے؟ وہ رب نے اپنی خوبصورت جنت جو ہے نا وہ میری اور آپ کی ماں کے قدموں کے تلے رکھی ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے، لیکن وہ جنت رکھی کہاں ہے رب نے؟ رب نے فرمایا تیری وہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
یہ ماں کا مقام ہے عزیز دوستو۔ اور میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، پیش آئے، کوئی بھی مشکل آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب بھی آپ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ازمائش میں ہو، بیماری میں ہو، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حضور کی ایک بیوی تھی حضرت ام سلمہ، ان کا پہلا شوہر جو ہے نا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلمہ کیونکہ عمر زیادہ تھی، اور حضور نے فرمایا ام سلمہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، تم نے یہ پڑھنا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو میں نے یہ دعا پڑھتی الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ فرماتی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھو تمہیں رب اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا، تمہیں رب اس سے زیادہ رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کا فرمان سچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہوا کیا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شوہر تھے ان کی وفات ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، بچے بھی تھے، پریشان تھی، اور زبان پر یہ الفاظ سے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا کا ورد کرتی اور یہ سوچتی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے دنیا میں کون ملے گا، ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے دنیا میں کیسے ملے گا۔ یہ ٹیسٹ کر رہی تھی، یہ آزمائش تھی ان کی، یہ سوچ رہی تھی کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میں دیکھتی ہوں کہ ابو سلمہ سے بہتر سبب مجھے کوئی مہیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ کی عدت مکمل ہوئی، جب عدت مکمل ہوئی نا تو پیغام نکاح آیا محمد مصطفیٰ کی طرف سے، پیغام نکاح آیا محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ محمد الرسول اللہ سے ہوا۔ جب محمد الرسول اللہ سے نکاح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ مصطفیٰ کے الفاظ پتہ نہیں سچ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن میں یہ دعا پڑھتی رہتی۔ یہ دعا پڑھنے کا اور صبر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے آج وہ شوہر ملا جو دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ یہ دعا پڑھنے کا نتیجہ ہے عزیز دوستو، یہ صبر کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ آزمائشیں انسان پہ آتی رہتی ہیں، آزمائشیں رب کی ذات آزماتی رہتی ہے، کچھ دے کے آزماتی ہے، کچھ لے کے آزماتی ہے۔ رب کی ذات نے یہ کائنات کا سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ کسی بھی ماں، کوئی بھی ماں، کسی کی بھی ماں جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ آخر ایک دن ہم نے جانا ہے دنیا سے، یہ کائنات کا نظام ہے عزیز دوستو، یہ کائنات کا سلسلہ ہے، یہ اسی طرح چلتے رہنا ہے۔ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ مولا بھائی شمع صاحب کی جو والدہ، بھائی جمیل صاحب کی جو والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، مولا ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا ماں گئی ہے دنیا سے، یقین جانے ماں کا میری اپنی بھی ماں نہیں ہے۔ میں بھائی شمس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ اکثر مجھے کہتے ہیں اب سب حالات میرے تھوڑے سے تنگ ہیں، حالات میرے کچھ ایسے ہیں۔ میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی شمس صاحب کے حالات کمزور نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پیچھے ماں کی دعا ہے، آپ کی ماں زندہ ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے نا، یقین جانے اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ جس کی ماں زندہ ہے وہ دنیا کی کوئی مشکل آ جائے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کے لیے مخلص ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی ماں ہے، اس کے پاس ماں کی دعائیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ بھائی شمع صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔